بسم الله الرحمن الرحيم وفي جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدین۔ حاضرین کرام، جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ جنتوں میں جنتی مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی دوزخ میں جانے والے لوگ سب سے پہلے جو عذر پیش کریں گے ان کا وہ عذر یہ ہوگا کہ وہ بے نمازی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتے۔ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، چبوتروں پر بیٹھ کر، دکانوں پر کھڑے ہو کر وقت اور ٹائم پاس کر لیتے، لیکن مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آ پاتے۔ حالانکہ مسجد سے مؤذن مسجد میں آنے کے لیے دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن کلمہ گو مسلمان اذان کے کلمات سن کر بھی ذرہ برابر بھی اذان کے کلمات کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اور دکانوں اور سڑکوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو پاس کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے نمازیوں کے بارے میں فرمایا، اور ان نمازیوں کے بارے میں فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ صحیح حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت فرمائی، یعنی پابندی کے ساتھ نماز ادا کی، تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن نماز حجت کا کام کرے گی، دلیل کا کام کرے گی، اور اس کے لیے نور کا کام کرے گی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، ایسے شخص کے لیے نماز نہ دلیل بنے گی، ایسے شخص کے لیے نماز نہ برہان بنے گی، ایسے شخص کے لیے نماز نہ نجات کا ذریعہ بنے گی، بلکہ ایسے شخص کا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا۔ ایسے شخص کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، ایسے شخص کا حشر قیامت کے دن حامان کے ساتھ ہوگا، ایسے شخص کا حشر قیامت کے دن ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے افراد اللہ رب العالمین کے بہت بڑے نافرمان تھے، اللہ رب العالمین کے بہت بڑے نافرمان تھے۔ اللہ رب العالمین نے بے نمازی کو ایسے لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہونے کے بارے میں کہا ہے کہ بے نمازی لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہوں گے
وہ یا تو قارون کے ساتھ ہوں گے، فرعون کے ساتھ ہوں گے، حامان کے ساتھ ہوں گے، یا ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ وہ سردار ہیں مشرکین کے، اللہ کے نافرمانی کرنے والوں کے، جن کے نام لینا بھی ہم پسند نہیں کرتے، لیکن میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیں، کل قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ اکٹھا ہونا کیسے پسند کریں گے؟ اسی لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر قارون کے ساتھ نہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر فرعون کے ساتھ نہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر حامان کے ساتھ نہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ابی بن خلف کے ساتھ نہ ہو، تو نماز پڑھیے اور نماز کے اوپر مواظبت اور مداومت اور ہمیشگی برتیے۔ انشاءاللہ اگر ہم نمازی بنیں گے اور ہمیشگی برتنے والے بنیں گے تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ آج ہمارے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں کے پانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں، ہم نماز سے دور ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے ہم بن جاتے تو یقیناً ہمارے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو جاتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جو شخص نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے وہ شخص بے حیا نہیں ہوتا، جو شخص نماز قائم کرنے والا ہوتا وہ شخص برا کام کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ نماز بے حیائی اور برائی کے کام سے نمازی کو روکتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے والے بنیں اور بے حیائی اور برائی کے کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت کرے۔